اعلیٰ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر، اور بزم قرآن کا ہمارا سیگمنٹ ہے۔ پیش خدمت ہے بزم قرآن۔ جی ناظرین کرام، بزم قرآن میں آج قرآن اور سابقہ، قرآن مجید فرقان حمید سابقہ کا ذکر بیان کرتا ہے، ان کی تاریخ بیان کرتا ہے، اور سابقہ انبیاء کی امتوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ان کو کس طریق سے بندگی پر لانے کی جستجو میں لگے رہے ان کے انبیاء اور ان کے دور کے رسول اور نبی، اور کس انداز سے ان سابقہ امتوں پر اللہ رب العزت کے عذاب نازل ہوئے جنہوں نے نافرمانیاں کی۔ پھر اس امت کی بات کی جائے، میں نے کہا تھا کل، مظفر وارسی نے لکھا ہے اپنے کلام میں کہ ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہیں اس میں، اس طرف ہے خدا جدھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ پچھلی امتوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے عذابات کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے وہ جو ایک دائرہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ذرا سخت رکھا تھا، گو کہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے انہیں اس دائرے میں لانے کی بڑی جستجو، کوشش اور کاوش مستقل کی، مگر وہ اس طرف نہیں آئے، اور جو لوگ اس طرف نہیں آئے پھر اللہ نے ان کا کیا حشر فرمایا، قرآن میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ میں قرآن میں انبیاء سابقین کے ساتھ ساتھ سابقہ کا تذکرہ جو ملتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ویلکم کرتا ہوں ملک پاکستان کے اکابر، جید، مستند اور جانے پہچانے علماء کرام، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب قبلہ، ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری شاہ صاحب، تینوں کا خیر مقدم ہے کہ آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اور بطور خاص شہر گجرات سے سفر طے کر کے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی، شاہ صاحب کی برکت سے کل بھی الحمدللہ نشریات میں شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہے، آج بھی، اور انشاءاللہ ایک دو روز تک آپ کی سنگت اور آپ کی صحبت جاری رہے گی۔ میں مفتی صاحب، یہ قرآن میں جس طرح انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے پچھلے، اسی طرح ان کی امتوں کا بھی ذکر ملتا ہے، کچھ اس پر ذرا روشنی ڈالیں، بنیاد فراہم کریں موضوع کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی بڑا ہی سلمان بھائی آپ نے اہم سوال کیا ہے۔ قرآن کریم گو کہ کسی ہسٹری کی کتاب کا نام نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اور حیرت کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے تقریباً کم و بیش 25 سے 26 انبیاء کا ذکر فرمایا۔ نہ صرف ان کا ذکر فرمایا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو اقوام ہیں، ان کی جو امتیں ہیں، ان کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اچھا، یہ بات ہمیں اس طریقے سے نظر آتی ہے کہ ہسٹری کی آپ کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کئی جلدوں پر بعض اوقات بکس مشتمل ہوتی ہیں، لیکن اس میں کسی ایک قوم کا بھی حال صحیح انداز میں بیان نہیں ہوتا، صحیح، اور کسی منطقی انجام تک ہمیں وہ کتاب پہنچتی بھی نظر نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے گو کہ یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے، لیکن ایسا کمال ہے کہ اس میں انبیاء کا ذکر بھی ہوا، 25 سے 26 انبیاء کا ذکر بھی ہوا کم و بیش، ان کی اقوام کا ذکر بھی ہوا، صحیح، اور پھر ان کی اقوام کا تمدن کیا تھا، ان کے عروج و زوال کی داستانیں کیا تھیں، ان کے واقعات کیا تھے، اور وہ ان کا رہن سہن کیسا تھا، انہوں نے کیا نافرمانیاں کی کہ جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آیا۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گو کہ یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس میں قوموں کا ذکر بھی نظر آئے گا، ان کا تذکرہ بھی نظر آئے گا،
ان کا تمدن بھی نظر آئے گا. یعنی مکمل طور پر اگر آپ ان اقوام کے حالات قرآن کریم میں پڑھیں تو آپ کو ان اقوام کا ان کے رہن سہن کا علم, ان کے تمدن کا علم, یہ تمام چیزیں قرآن آشکار کر دیتا ہے. واہ. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جبکہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے یہ, ایسا نہیں ہے کہ وہ چند سو. میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑی بڑی آپ کتابیں اٹھائیں, اس میں اس طریقے سے آپ کو نظر نہیں آئے گا. صحیح بات. قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے, صحیح احکامات ہیں, عقائد ہیں اور واقعات ہیں, لیکن اس میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. بالکل اور صحیح. بالکل یہ تمام چیزیں یہ قرآن آشکار کر دیتا ہے. صحیح. پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ ایک واقعہ, یعنی کئی واقعات ایسے ہیں کہ قرآن انہیں پلٹ پلٹ کے بیان فرماتا ہے. واہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا واقعہ صحیح. قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. بالکل صحیح. اچھا, اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چند مقامات پر بیان فرمایا. اچھا, جن اقوام کا ذکر, پھر ان کی تباہی کا ذکر, ان کا بھی کئی مقامات پر ذکر فرمایا. اور پھر خاص طور پر بنی اسرائیل کا بے شمار جگہ پر مقامات پر ذکر موجود ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ بار بار ذکر ہے اور نئے انداز سے کہ جب بھی آپ اس ذکر کو پڑھیں گے آپ کو ایک نیا علم حاصل ہوگا. صحیح. اور ایک نئی جہت معلوم ہوگی کہ پیچھے یہ بیان نہیں تھا, اب یہ بیان ہے. اچھا, آگے یہ بیان تھا, اس میں یہ بیان نہیں ہے. صحیح. تو ہر مرتبہ آپ کو علم محسوس ہوگا, ہر مرتبہ آپ کو ایک نیا ذوق ملے گا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ صَوَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, کہ ہم بار بار پلٹ پلٹ کے پھیر پھیر کر ہم چیزیں بیان فرماتے ہیں. یہ ایسے ابس بیان نہیں فرماتے, یہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا تِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. کتنی سنگتیں, کتنی آبادیاں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے معیشت عطا فرمائی, انہوں نے اترانا شروع کیا تو ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. اور پھر قرآن کریم میں باقاعدہ کئی مقامات پر یہ بیان ہے. اس میں سے ایک آیت کریمہ میں پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, تم زمین میں گھومو تو صحیح, دیکھو تو صحیح کہ جن قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ان کا حال کیا کیا. اچھا, تعجب کی بات یہ ہے, فرمایا کہ وہ قومیں ان کے سامنے تم طاقت میں کچھ نہیں ہو, انہوں نے جو کچھ طاقت کا اظہار کیا, لیکن جب اللہ رب العالمین انہیں ملیا میٹ کرنے پر آیا تو انہیں چھوڑا نہیں. آج ان کی داستان بھی نہیں ہے داستانوں میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں ڈاکٹر صاحب قبلہ, ظاہر ہے انسان کا دل لرزتا ہے فرط حیرت میں انسان کہ وہ ایک ایک برائی جس کا ذکر امم سابقہ میں ملتا ہے اور اس کا ری ایکشن بھی آ گیا, مطلب بس ڈھیل دی اور آخر کار ری ایکشن, اور یہ ایک ہم ہیں. اللہ اکبر. قبلہ, یہ جو ذکر ملتا ہے امم سابقہ کا, ایک تو اس کا انداز کیا اپنایا اللہ نے, کس انداز سے ملتا ہے, دوسرا ذکر کا مقصد کیا ہے, اس حوالے سے کچھ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے, یہ موعظت ہے, تذکیر ہے, نصیحت ہے, اور اپنے آپ کو جانچنے, اپنے اعمال کو جانچنے اور اپنا خود جائزہ لینے کی کتاب ہے. اور اس طور پر یہ کتاب ہے کہ پہلے والے کیا تھے, آپ کیا ہیں, صحیح, پہلے والے کیوں جیے اور آپ کس طرح جیئیں گے, پہلے والے کیوں تباہ ہوئے اور آپ کیوں تباہ ہو جائیں گے, اور پہلے والوں کی ترقی کا راز کیا تھا اور اب آپ کے لیے ترقی کے اسالیب اور اصول کیا ہیں, پہلے والے پستی میں کیوں گرے اور اب اگر آپ پستی میں گریں گے تو آپ نے بھی یقیناً اسی راہ کو اختیار کیا ہوگا جس پر چل کر کے وہ قومیں تباہ ہو برباد ہوئی. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی شکل, رنگت, جغرافیہ, نسل کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ نہیں فرماتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قاعدہ اور کلیہ اور ضابطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو جیسے کرے گا وہ ویسا بھرے گا. اور جس قوم نے ترقی کی راہ پہ چلنا چاہا اللہ نے اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا. صحیح. اور جس قوم نے ترقی کے حقیقی معیارات کو ترک کر کے تنزلی کے اسباب کو اختیار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل بھی دی, تنبیہ بھی دی, اور ان کو بتلایا بھی کہ یہ راہ تمہاری پرخطر ہے
اور تباہی کی راہ ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام وہ تو تشریف اسی لیے لائے کہ قوموں کو بتائیں کہ آیا یہ رستہ عروج کا ہے یا زوال کا ہے، اور اسی لیے اللہ نے بار بار ان کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور قرآن کریم کو تاریخ سے جدا کرتا ہے، کیونکہ تاریخ تو صرف واقعات پر اکتفا کر لیتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ واقعہ ہوگا سیلاب آیا، زلزلہ آیا، بستی پلٹ طوفان گئی۔ آیا، بالکل صحیح، بستی تباہ ہو گئی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیلاب ویسے نہیں آ جاتا، صحیح، طوفان ویسے ہی نہیں آ جاتا، صحیح، اور تباہی ویسے نہیں آتی۔ اس کے پیچھے پوری ایک کشمکش ہوتی ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے، اور ایک داستان ہوتی ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد ہی کوئی قوم یا تو صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود، اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو باقی رکھ کر کے اس کو عزت بخش دیتا ہے۔ صحیح، سوال کہ ان کا ذکر، اور وہ بھی انبیاء کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا نام بھی باعث برکت اور جن کا کام بھی باعث ذکر اور تذکیر کے ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بطور سنت کے رکھا، صحیح، طریقے کے باقی رکھا، اور مثال دینے کے لیے اللہ جی کہ آپ مثال دیں گے تو کہاں سے دیں گے ان انبیاء کی؟ تو اس لیے ان کا نام، ان کا کام، ان کا معجزہ یا معجزات، ان کی سنتیں، ان کے اخلاق، ان کی سیرتیں، ان کا کردار، ان کے ساتھ ہونے والا رویہ، سلوک، ان کے ساتھ کا برتاؤ، اس پر ان کا رد عمل، یہ سب کچھ انسانیت کے لیے تا قیامت نسخہ کیمیا ہے کہ آج بھی دعوت کی راہ میں اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت اترتی ہے تو اسے ان انبیاء کے اسوہ کو اپنانا ہوگا، اور اگر ان کی مخالفت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ تعذیب کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ان انبیاء کو دیکھیں گے اور ان کو اپنے لیے رول ماڈل کے طور پر لے کر کے اس کو فالو کریں گے۔ تو اس لیے اس تناظر میں ہی انبیاء کی سیرتوں کو دیکھنا اور جاننا اس کی شدید ضرورت ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں شاہ صاحب قبلہ، ذکر ملتا ہے امم سابقہ کا، انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ انبیاء کا ذکر بطور روشن مثال اور دلیل اللہ پیش فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے تھے اور یہی رحمان کے بندے تھے۔ لیکن امم سابقہ کی خرابیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت انڈورس فرماتا ہے اللہ رب العزت اپنی کتاب میں کہ ان کی خرابیاں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں، ان کی کیا خرابیاں تھیں، کیا طریقے تھے ان امتوں کے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، دو چیزیں ہیں کہ دیکھیے، پہلی امتوں کی جو تباہی کا ذکر ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے، بالکل، اور پہلے انبیاء جن تکالیف، مصائب اور مشکلات اور آزمائشوں سے گزرے ہیں وہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے لیے تسلی کا سامان کرتا ہے۔ صحیح، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی؟ دیکھیے میرے محبوب، وہ بھی تو آزمائے گئے ہیں۔ جناب ابراہیم کو بھی آزمایا گیا ہے، جناب اسماعیل کو بھی آزمایا گیا ہے، حضرت اسحاق و یعقوب کو بھی آزمایا گیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے طبقہ انبیاء میں سے وہ لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں آری کے ساتھ 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے ان کا تذکرہ ہے، اور جو قومیں تباہ ہوئیں وہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ ارشاد فرمائے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ اب تمہارے سامنے کوئی چیز چھپی نہ رہے، ہر چیز کو وہ واضح کر دے اور تمہیں بتائے کہ پہلوں کا طریقہ کیا تھا۔ اگر وہ اچھے طریقے پہ تھے تو میرے رب نے من و سلوہ بھی نازل کیا ہے، اور اگر وہ اچھے طریقے سے بٹ گئے تھے تو پھر میرے رب نے انہیں کیا سزا دی ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور میرا رب یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے تذکرے پڑھ کے تم توبہ کرو، اور تیرا رب تیری توبہ قبول بھی کرے گا اور تیرے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا بھی ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ ارشاد فرمایا یہ سارے قصے پڑھو، جس طرح حضرات نے ارشاد فرما دیا کہ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، نہ کوئی افسانہ ہے، نہ ناول ہے کہ آپ نے لذت کے لیے پڑھنا ہے، یہ عبرت کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا انہیں پڑھو، ان سب کے پاس ہمارے رسول آئے تھے، اور بنیادی چیز جو آپ نے ارشاد فرمایا ان کے گناہ کیا تھے۔
ان کی خرابیاں کیا تھیں، کمزوریاں کیا تھیں. میں علیحدہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن جو اجتماعی کمزوری حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہر امت تکذیب رسالت میں مبتلا ہو جاتی اللہ تھی، اکبر. اپنے رسول کا اصل انکار بات کر یہ ہے. دیتے تھے. اللہ. اور قبلہ مفتی صاحب کی اجازت سے میں جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، جی. تکذیب رسالت میں عموماً وہ اپنے نبی کے بارے میں بشر ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، نورانیت کا انکار کر دیتے تھے. جی. تو اپنے رسول کی نورانیت کا انکار کرنا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، بجائے اس کے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کیا جائے. تو ساری سردار الانبیاء ہیں، امام جو سردار الانبیاء. الانبیاء ہیں، ذرا دیکھیے سلمان بھائی، تیسرے خلیفہ ثالث نبی اکرم کے داماد جناب عثمان غنی، ان کا مشہور لقب ہے ذو النورین. ذو النورین کا معنی ہے دو نوروں والا. یار جس کا نوکر دو نوروں والا ہو وہ خود کس شان کا حامل ہوگا. ہم اسے ایک نور والا بھی نہ مانے، حالانکہ اللہ نے اسے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. تو تکذیب رسالت کی سزا ملی ہے. نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچایا گیا ہے. تو قرآن نے یہ واضح کر دیا. اب یہ قصے تھوڑے تھوڑے کر کے کیوں بیان ہوتے رہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ قصے میرے نبی ہم نے آپ کے لیے بیان کر دیے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کو حوصلہ ہو جائے کہ طائف کے بازاروں میں پتھر کھانے والے اور بھی گزرے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ مینا میں اللہ نے حکم دیا جناب ابراہیم کو اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھو، اور جیسے ہی چھری رکھتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آنکھیں کھولو، پٹی اتارو، چھری اٹھا لو، میں نے بیٹا بھی عطا فرما دیا ہے، قربانی بھی قبول فرما لی. فرق یہ بتانا تھا، یہ مینا کی ساری قربانی میں یہ فرق بتانا تھا، وہ خلیل اللہ کی قربانی ہے. ان کا اتنا حوصلہ اور آزمائش کافی ہے کہ چھری رکھی، میرے رب نے اعلان فرمایا قربانی قبول ہوگی. لیکن کربلا میں قربانی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک سر کٹ کر نیزے کی نوک پہ نہیں چڑھتا. وہ خلیل اللہ کی قربانی تھی، یہ حبیب اللہ کی قربانی ہے. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ ہے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اے اولو الالباب، اے عقل والو. آج ہر بندہ خود کو عقل والا سمجھتا ہے، ان قصوں میں عبرت ہے. تو بس آخری جملہ یہ ہے، کسی قوم میں امانت کی کمی ہے، کسی میں صداقت ہے، کسی میں ناپ تول کی کمی ہے، کہیں قصب حلال کی کمی ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے میرا رب ناراض ہوتا تھا، عذاب نازل ہوتا رہا. اور جو آپ نے انٹرو میں کہا وہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں، لیکن وہ رحمت کا صدقہ ہے کہ میرے رب نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا، قرآن پاک کے جلووں میں ہے جلوہ محمد کا. وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا پھینکنے والے سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا. سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا. لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے کچھ لوگوں کے سوالات ہیں جو منتظر ہیں خاصی دیر سے، تو میں چاہتا ہوں انہیں شامل کر لیا جائے. اجازت ہے اگر آپ حضرات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میں سے بول رہی ہوں. جی میں اردو بات کرنے سے نہیں آتی، میں ان کو بول رہی ہوں. میری دو بہو نے، ان کا 6 تولے سونا ہے نا. اچھا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے؟ تو میرے پہ قرضہ بھی 4-5 لاکھ روپے ہے. اس میں جی ٹھیک ہے. کس کے پاس 6 تولہ آپ نے بتایا؟ ٹھیک ہے، 2 بہو ہیں، ان کے پاس 6 تولہ سونا ہے. اس کے علاوہ پیسے وغیرہ ہے؟ پھر دوسرا سونا جڑا ہے، میری بہو جڑی آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے نا، ایک بہو بھی دوسری بہو بھی، اس کا سونا ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، اس کی بھی زکوٰۃ نکل سکتی ہے؟ تو ایک بہو نے آپ کے پاس رکھوایا ہوا ہے اپنا سونا؟ 2 بہو نے میرے پاس رکھا ہوا ہے. 2 بہو نے ان کے پاس رکھوایا، دونوں کا 6 تولہ. دونوں بہو نے اپنی. اچھا، دونوں کا 3-3 تولہ ہے؟ جی 3-3 تولہ دونوں کا ہے. 3-3 تولہ دونوں کا آپ کے پاس؟ دونوں کا 6 تولے جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، یعنی 3-3 تولہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ بھائی میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی عید بیٹھ گئی ہے، اور میں کیا رات کو جب تراویح پڑھتی ہوں تو گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا، تو میں اس کے ساتھ وہاں تراویح پڑھ سکتی ہوں؟ اچھا چلیں بتاتے ہیں. نفلی وہ بیٹھی ہے، اور میرا بیٹا بھی بیٹھا ہے. آپ نے دعا فرمانی ہے، اللہ نے بہت نفلی اعتکاف میں بیٹھی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات. ہم قرآن اور امم سابقہ پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز بھی لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے شرعی سوالات کے جوابات بھی دیں گے اس بریک کے بعد. کرم کا ہے اشارہ شان رمضان، آقا کی محبت کا. جی خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم. ایک مرتبہ پھر قرآن اور امم سابقہ پہ ہم بات کر رہے ہیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ قرآن نے یہ جو سابقہ امتوں کا ذکر تو کیا ہے، اور ہم بھی ذکر سن رہے ہیں، ان کی خرابیاں بھی یہ سب زیر ذکر آیا، ان کا انجام جو ہے اس کے حوالے سے جو قرآن نے
ان کے انجام کو بیان کیا، کیا انجام ہو؟ دیکھیں دونوں صاحبان نے، بلکہ دونوں ڈاکٹر صاحبان ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ جی اچھا یہاں پر آپ ایک بات ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ کہیں بھی نا کوئی ٹریجڈی واقع ہو، کوئی حادثہ واقع ہو، تو اس کو ہم عام طور پر نا سائنٹیفک ریزننگ تلاش کرتے ہیں، بالکل صحیح، کہ اس کا ریزن کیا ہے، کیا ہوا۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو ایویڈنس ہیں اس کے بہاو پر پھر ہم کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پر زلزلہ آیا، صحیح، تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ زمین کے اندر پلیٹس تھیں وہ ہل گئیں، صحیح، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی ریزننگ ہم پیش کرتے ہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ وہ ریکٹر اسکیل پر جو ہے نا اتنا اتنا آیا ہے۔ صحیح، اچھا قرآن کریم وہ کتاب ہے جو سائنٹیفک ریزننگ پیش نہیں کرتی، صحیح، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ مورل یا جسے ہم کہتے ہیں اسپریچول جو ہوتی ہے ریزننگ اس کو پیش کرتی ہے، پیش کرتا ہے قرآن۔ مثال کے طور پر کوئی عذاب آیا ہے، زلزلے کی مثال لے لیں۔ اب زلزلے کی مثال آپ لیں کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تنابیں جو ہے فرشتوں کے حوالے فرمائی ہیں، صحیح، اور جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ تنابیں کھینچتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد پھر سائنس کہتی ہے کہ ریکٹر اسکیل پر اتنا اتنا آ گیا ہے، تو سائنس یہ کر رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس کی جو مورل ریزننگ ہے وہ پیش فرماتا ہے، جو روحانی طور پر ہے وہ پیش فرماتا ہے، اور یہی بتاتا ہے کہ یہ عذاب، یہ واقعہ آیا کیوں، یہ ہوا کیوں۔ مطلب ساری جو اس کی ٹیکنیکل چیزیں وہ تمام چیزیں بیان فرماتا ہے۔ اب ذرا سا اس بات پر آ جائیں کہ قرآن کریم میں جو قوموں کے عروج و زوال کا ذکر ہے، خاص طور پر ایک تسلسل کے ساتھ نا 8ویں پارے میں آپ جائیں تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آخری جو آدھا ہے نا اس میں یہ ذکر شروع ہوتا ہے، اور تقریباً 9 پارے تک یہ ذکر جاتا ہے، جس میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جس میں عاد اولا کا قوم ہود کا ذکر ہے، عاد ثانی کا قوم صالح کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا، ان تمام کا ذکر وہاں پر موجود ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے۔ اچھا اب یہاں پر میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں جو جرم و سزا ہے نا اس میں ایک انٹر لنک ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، ایک ربط ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جرم کچھ ہے سزا کچھ ہے، جیسا جرم ویسی سزا۔ مثال کے طور پر شراب پر جو ہے وہ حد ہے، کیوں ہے کہ شراب پی کر اس نے اپنے آپ کو یوں سمجھتے پورے وجود کو نشے میں مبتلا کیا، تو پھر سزا بھی پورے وجود پر ہے۔ اسی طریقے سے زنا کے ذریعے اس سے لذت حاصل کی، عارضی طور پر پورا وجود اس لذت میں رہا تو پورے وجود کو سزا دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام میں جرائم اور سزاؤں میں انٹر لنک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں قوم نوح پر طوفان آیا، جی قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان میں غرق کیا، کیوں؟ کہ وہ کشتی کا مذاق اڑاتے تھے، جی ٹھیک ہے، جیسا جس ٹائپ کا ان کا بڑا ہی بن گئے ہو، اس ٹائپ کی بڑا ہی بن گئے ہو، بالکل صحیح، تم یہ کام کر رہے ہو۔ اچھا اسی طریقے سے عاد اولا جو تھی نا، عاد اولا اور عاد ثانی، یہ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مرے ہوئے پڑے تھے نا تو جیسے کھجور کے لمبے درخت ہوتے نا ایسے پڑے ہوئے تھے، ان کو تھا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ہمارے جیسا کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو آواز کے ذریعے یا زلزلے کی آواز کے ذریعے یا کڑک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا، یعنی اتنے لہیم و شہیم ایک آواز سے۔ ہم کہتے ہیں نا یار تو کیسا بندہ ہے، ایک آواز لگائی تو ڈر گیا، تو اللہ رب العالمین نے ایک آواز کے ذریعے دونوں کو ہلاک فرمایا۔ اچھا لوط علیہ السلام کی قوم اس میں تھی نا، بدکاری میں تھی، تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ مردوں کو دفنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ انہوں نے کام ایسا عمل معکوس کیا ہے کہ یہ زندہ ہو کر بھی دفنائے جانے کے قابل ہیں۔ تو جو بستی میں تھے ان کو دفنایا گیا، زندہ درگور کیا گیا، جو اوپر تھے اور انہیں جبریل علیہ السلام نے پلٹ کر رکھ دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا تھی کہ وہ حرام کھاتی تھی، ناپ تول میں کمی، تو حدیث پاک میں ہے نا کہ جو حرام کھاتے ہیں گویا کہ وہ پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، تو ان کو جو عذاب آیا وہ آگ کے ذریعے آیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طرح جس نے جرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عذاب میں مبتلا فرما کر انہیں ہلاک و برباد کیا۔ بالکل صحیح۔ کالرز ہیں مصعب اگر اجازت، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر کسی کو سامان خرید کر دے دیا جائے تو کیا زکوٰۃ ہو جائے گی؟ اچھا اور سوال کیا ہے آپ کا؟
یہ ہے کہ ایک جگہ ہم جنازہ پڑھ رہے تھے تو استاد نے تیسری رکعت میں سلام پھیر دیا. اچھا. اور پیچھے جو مقتدی کھڑے تھے انہوں نے لقمہ دیا, پھر استاد نے چوتھی تکبیر کہی. پھر کیا یہ جنازہ ہو جائے گا؟ نہیں, کیا کہہ رہے ہیں, جنازے میں آپ نے تیسری تکبیر کے بعد ختم کر. تیسری تکبیر کے بعد سلام پھیر لیا, پیچھے لوگوں نے لقمہ بھی دیا مگر وہ سلام پھیر دیا انہوں نے. اب جنازہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا چلیں, ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل جو ہے ہم میں گھر میں محفل کرواتے ہیں, جب کوئی ناخواہ جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں فون پہ. صحیح. اچھا یہ ہے عامر فیض صاحب ہے. اچھا ایک اور کالر. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. کیا سوال ہے آپ؟ سوال یہ ہے کہ آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے آواز مجھے. چلیں ایک اور کالر. السلام علیکم. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں پہلے بھی آپ سے ایک بار سوال کیا تھا, لیکن میں نے آپ کو اچھی طرح بتایا نہیں تھا, تو میں سوال یہ تھا کہ میں اسے معذور ہوں, چل پھر نہیں سکتا ہوں, واش روم نہیں جا سکتا ہوں, تو میں کنجا پھر کیسے کنجا کرنا میرے لیے مشکل ہے. یہ وہی کہہ رہے ہیں, ایک دفعہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا, میں معذور ہوں, میں کس طرح استنجا کروں, میرا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا, اور اس طرح آپ نے فرمایا تو تھا. اب لائن پر رہے, میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہے ٹیلی فون لائن پہ, سنیں سنیں. کلیئر کر دوں کہ آپ ذرا سن لیجئے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ سن لیں. بتائیے. نہیں لیکن تھوڑا بہت کام کرتا ہے, چل پھر بھی نہیں سکتا. نہیں آپ چل بھی نہیں سکتے اور واش روم نہیں جا سکتا ہوں خود, اور ایک ہاتھ بالکل ہی نہیں کام کرتا, دوسرا جو ہے وہ معمولی سے کام کرتا ہے, جیسے نارمل بننے کا ویسے تو نہیں, لیکن تھوڑا سا بہتر ہے. دوسرا بہتر ہے, لیکن کام دوسرا بھی ان کا پراپر نہیں کرتا ہے ہاتھ, اور ایک ہاتھ اور دونوں ٹانگوں سے لاغر ہیں, یہ واش روم بھی نہیں جا سکتے, تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی کی مدد کی, اس کے بغیر نہیں کر پاتے, اور کبھی کوئی اویلیبل نہ ہو تو پھر. تو آپ سن لیجئے. دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ آپ اتنے معذور ہیں, اللہ رب العالمین آپ کی معذوری دور فرمانے آمین دعا ہے, اللہم. اتنے معذور ہیں تو کسی کی مدد لے سکتے ہیں تو اس کی مدد لے لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے, کیونکہ آپ معذور ہیں, آپ مدد لے سکتے ہیں, مدد کے ذریعے وضو وغیرہ کر لیں, استنجا وغیرہ کر لیں. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے, یعنی وضو میں بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, تو آپ جتنا ہو سکے کسی ذریعے پانی بہا لیں. خدا نہ خواستہ یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ تیمم فرما لیں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں, تو انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا. تیمم کیسے کرتے ہیں, اس کا پورا پروسیجر تیمم کا طریقہ وہ کہہ رہے بتا دیں. چلیں تیمم کا طریقہ سن لیں, آپ سن لیں. ٹھیک ہے, یا تو مٹی کی جنس سے کوئی چیز ہو, اینٹ وغیرہ ہے, یا مٹکا آتا ہے, مٹی کا برتن آتے ہیں آج کل, تو ایسی کوئی چیز ہو, یا مٹی کی سے بنی ہوئی چیز نہیں ہے, کوئی لکڑی وغیرہ لیکن اس پر گرد و غبار ہے, تو سب سے پہلے نیت جو ہے وہ شرط ہے. آپ نے تیمم کرنے کی نیت کرنی ہے, اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اس چیز پر مار کر آپ کو اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے, پھر دوبارہ دونوں ہاتھ اس چیز پر مار کر اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ایک بار وہ سب میں 3 بار ہو جائے. جی کیا سوال؟ ایک بار کافی ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اعتکاف کے دوران سانپ آ کر بیٹھ گیا. زکوٰۃ کے دوران آپ نے, اچھا آپ سانپ آ کر اعتکاف کے میں ڈری نہیں. ہاں اعتکاف کے دوران میں ڈری نہیں, میں نے کہا اسے مارو, گھر والوں سے کہا. اچھا آپ نے اعتکاف توڑا نہیں, آپ ڈری نہیں سانپ سے؟ ہاں میں نے گھر والوں سے بس کہا اسے مارو, وہ بس بیٹھا رہا. بیٹھا رہا کیا وہ. کرنا چاہیے؟ اچھا اعتکاف کے دوران اگر کوئی چیز آ جائے تو کیا کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ تہجد. پہلے تو آپ کی عظمت کو سلام, آپ گھبرائی نہیں, اللہ تعالیٰ یہی ہمت آپ کو عطا فرمائے. اور اعتکاف نہیں چھوڑا انہوں نے, اور گھر والوں کو آواز دی کہ اس کو مارا جائے, میرا موذی جانور. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ٹائم پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو 10 دن میں جا کے مکمل ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس بار مجھے نا پھر 11 دن پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے, تو ایک دن وہ بلیڈنگ رہی ہے میری.
اچھا تو 2-3 دن اور میں نے انتظار کیا، نہ میں نے نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے، اس کے علاوہ تیسرا روزہ بھی میں نے رکھا ہے. ٹھیک. یہ کتنے دنوں بعد ہوا ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں میرے ایام شروع ہوتے ہیں تو وہ 10 دن تک چلتے ہیں. 10 دن کے بعد 11ویں دن سے مجھے بلیڈنگ پھر شروع ہوگی. ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ آپ. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ محمود بول رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ گھر کے علاوہ جو پراپرٹی ہوتی ہے، جی جی 2 3 4 پلاٹ ہیں، جی جی تو زکوٰۃ کا اس پہ کیا سسٹم ہے؟ اس پہ وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کس پراپرٹی کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر؟ گھر کے علاوہ؟ گھر کے علاوہ ایک بات بتائیں کہ وہ آپ نے بیچنے کے لیے لی تھی، انویسٹمنٹ کے لیے لی تھی، یا ایسے ہی لی کہ میں گھر بناؤں گا یا کرائے پر دے دوں گا؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال ہو جائے گا بعد میں. بچوں کی تعلیم کے لیے بعد میں استعمال ہو جائے گا. وہ پیسہ فکسڈ ایسٹ ہے یا اور جو ضروریات زندگی ان فیوچر بچوں کے مستقبل سے متعلق ہوں؟ بیچنے کے لیے نا. بیچنے کے لیے. یہ تو بیچنا ہی ہوا نا، چاہے 10 سال کے بعد کی بھی نیت. بالکل صحیح. ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب قبلہ، تباہی کا ذکر ہو رہا تھا اقوام کی، جو قوموں کی تباہی کے اصول اور وجوہات قرآن مجید فرقان حمید نے کیا بیان کی ہے؟ جی اگر قرآن کریم کو بغور پڑھا جائے اور قرآن کریم کی آیات پر تفکر اور تدبر کیا جائے تو جو اصول ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن اسباب اور اصول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کو تباہ کیا، برباد کیا، جس طرح قبلہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا، پہلا اصول تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے درمیان مبعوث یا بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر کی تکذیب کرتی ہے، اس کو جھٹلاتی ہے، اس کی نبوت کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے، اس کے دعوت کو یعنی نہیں قبول کرتی بلکہ اس کے جواب میں پر تشدد ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ اور اس کا کوڑا ان پر برسنے لگتا ہے. وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب سے دوچار نہیں کرتے جب تک ان کے درمیان رسول کو مبعوث نہ کر دیں. اب وہ رسول مبعوث کیوں ہوتا ہے؟ اس کا اصل سبب نصیحت، تذکیر اور دعوت الی اللہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جب کوئی قوم اخلاقی طور پر کرپٹ ہو جائے، یعنی اس کا کوئی کریکٹر نہ رہے، اس کی کوئی سیرت نہ رہے، اور آپ اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہ کر سکیں کہ یہ کبھی ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں، ظاہر تو ظاہر ان کی جو سچویشن کرنٹ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسی صورت میں اس قوم کے لیے تباہی جو ہے مقدر کر دی جاتی ہے. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی قوم چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا بالفرض بڑی باتوں پر آپس میں ان کا اختلاف شروع ہو جائے، افتراق ہو جائے، انتشار ہو جائے، جنگ و جدل ہو جائے، قتال ہو جائے، ان کے اندر عصبیت پیدا ہو جائے اور لسانیت پیدا ہو جائے، فرقہ پرستی ہو جائے، قوم پرستی ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی پھر اس قوم کے رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں کہ اب اس قوم کو تباہ کر دیا جائے. کیونکہ قوم یہ تو نام ہی وحدت کا ہے، بالکل. جب وحدت ہی نہ رہی تو قوم کس بات کی رہی؟ صحیح بات. اس لیے اس کو تاراج کر دیا جاتا ہے. صحیح. اسی طرح ان کے درمیان جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، اقدار ہے، روحانیت ہے، مذہب ہے، زندگی کے طور طریقے ہیں، تمدن برتنے کے طریقے ہیں، وہ جب ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تو پھر ان کے جو ہے وہ زندگی کا جواز اور جواز للبقاء وہ ختم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی ہر لحظہ ایک کوشش رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سدھر جائیں، کہیں نہ کہیں ان میں نرمی آ جائے. اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں کہ کسی کو تباہ کرے. صحیح بات. اگر کوئی قوم تباہ ہوتی ہے تو رحمان اور رحیم کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے، کرتوت کی، اپنے اعمال کی، اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. یہ وہ تمام کے تمام اصول ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو تباہ و برباد کیا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں اکثر کہا کرتا ہوں پروگرامز میں کہ ہماری انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اگر میں کہیں انسکسیسفل رہا ہوں یا میں کہیں تباہ ہوا ہوں تو ڈیفینیٹلی بجائے اس کی کہ میں مورد الزام دنیا بھر کے افراد کو ٹھہراؤں، میں یہ دیکھ لوں کہ میری سکسیس میں سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں، میں خود کھڑا ہوا ہوں. میں اپنے آپ کا محاسبہ کروں گا تو مجھے یقین ہو چلے گا کہ مجھ میں وہ ایررز ہیں جنہوں نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا. لیکن بڑی یعنی حیران کن بات یہ ہے جی یعنی جس قوم پر زوال آتا ہے اور آپ اس کو تنبیہ کریں، بالکل وہ یعنی
اپنے ان رستوں سے واپس پلٹنا نہیں چاہتی، وہ جی۔ زوال کی طرف خود گامزن رہتی ہے، اور جب ان اس پر گھاٹی میں اترنے کا شوق شوق ہوتا ہے بالکل کہ صحیح بات، ہم پیس دیے جائیں، تباہ کر دیے جائیں، پلٹ دیے جائیں، جلا دیے جائیں۔ جب تباہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اچھا آج بھی اقوام عالم میں قوموں کو ہم دیتے ہیں، یہ فقط اجتماعی معاملہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، انفرادی میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ انڈیویجولی ہم سنے گا ہی نہیں آپ کی، بالکل انڈیویجولی کوئی کسی کی سننے کو تیار۔ دوسرا اقوام عالم میں ایسی قومیں ہیں ڈاکٹر صاحب آج بھی موجود ہیں کہ جو اب بھی کہتی ہیں قرآن کے اذکار سن کے وہ کہتی ہیں اچھا ایسے عذاب آیا تھا، اس عذاب کا وہ فینٹیسیز میں اس کو مووی میں پکچرائز کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی وہ اس کو نعوذ باللہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو تباہیاں ہوئی ہیں۔ تو آج بھی اقوام موجود ہیں، وہ اس گھاٹی میں آج بھی اترنا چاہتی ہیں، مگر چونکہ آپ ہمارے درمیان ہیں، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا، اس کے تحت ہماری کچھ ذمہ داریاں کیا، ہماری رسپانسبلٹیز؟ میں اسی آیت مبارکہ سے بات آگے بڑھاؤں گا جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بس 2 شرطیں ہیں، تم شکر گزار بن جاؤ اور سچے دل سے ایمان لے آؤ، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اب میرے رب نے جہاں بھی علیم کا وصف استعمال فرمایا ہے اس میں ہمیں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ تم ظاہری طور پہ جو کچھ مرضی کرتے رہو، تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا وہ تو اللہ جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ تو آنکھوں کی خیانت بھی جاننے والا ہے، سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جاننے والا ہے۔ لہذا ظاہری طور پہ اگر تم اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کرتے بھی رہو، لوگوں پہ ظاہر کرتے رہو، تو لوگ تو شاید دھوکے میں آ جائیں، تیرا رب تجھے جاننے والا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ قرآن عزیز میں یہ ارشاد فرمایا اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ بہتر جانتا ہے تم میں متقی کون ہے۔ تو لہٰذا 2 شرطیں ہیں، شکر گزار بن جاؤ اس کی نعمتوں پہ، سچے دل سے ایمان لے آؤ تو تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ جس طرح آپ نے اشارہ کیا وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی رحمت کو بہانے چاہیے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد طوفان نوح آیا ہے، وہ صرف ایک دن کی، تقریباً 1000 سال لگے، تو 1000 سال بعد جا کے عذاب آیا، ڈھیل دیتا رہا، اور اس میں اتنے لوگوں نے بھی شکر گزاری نہیں کی اور ایمان نہیں لائے کہ کشتی کی سواریاں ہی مکمل ہو سکے۔ میرے رب نے دیگر مخلوقات کو بھی شامل کر کے کشتی کی سواریوں کو مکمل فرمایا ہے۔ تو جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر تو عذاب آئے گا، جب میرا رب حجت مکمل کر لیتا ہے تو پھر یہ عذاب ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم خیر الامم ہیں تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے، کسی زمانے میں یہود اور نصارہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی سب سے بہتر امت ہیں، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا عقیدہ یہ ہو گیا تھا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ ہم تو ابن اللہ ہیں، ہم تو اللہ کے اتنے قریب ہیں، من و سلوہ اترتا ہے۔ میرے رب نے ارشاد میں بل انتم بشر ممن خلق، بشر سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے جس طرح میرے رب نے پیدا فرمایا۔ اگر موقع ہو تو اس موضوع پہ پھر انشاءاللہ بریک ہے، ورنہ اذان عصر کا وقفہ درمیان میں حائل ہو رہا ہے، اذان چونکہ اپنے وقت پر ہونی ہے۔ اذان عصر براہ راست فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب دیں گے، ہم نماز عصر ادا کر کے انشاءاللہ واپس لوٹیں گے، بات مکمل کرواؤں گا ڈاکٹر صاحب سے، اور پھر انشاءاللہ آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کی طرف ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔